اگر آپ کی کوئی دعا، کوئی حاجت یا کوئی ایسا مقصد ہے جس کے لیے آپ لمبے وقت سے انتظار کر رہے ہیں تو 1 منٹ کے لیے بھی اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، کیونکہ آج ہم استغفر اللہ کے اس عمل کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ایک ایسا لائف چینجنگ واقعہ بھی شیئر کریں گے جو آپ کو آخر تک ضرور سننا چاہیے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ عزت، سکون، صحت، رزق اور زندگی میں برکت، اللہ کی نعمتوں کی لسٹ شاید کبھی ختم ہی نہ ہو۔ سب سے خاص بات، آج جو لائف چینجنگ واقعہ میں آپ کو سنانے والی ہوں اسے آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک واقعہ انسان کو استغفر اللہ کی اصل اہمیت سمجھا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس وقت کسی پریشانی میں ہیں، کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، کسی حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو سب سے پہلے اپنے دل کو سکون دیجیے، کیونکہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کی پریشانی سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو بھی اللہ جانتا ہے، آپ کے دل کی بات بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ دعا بھی اللہ جانتا ہے جو آپ نے کبھی کسی اپنے کو بھی نہیں بتایا۔ اس لیے اللہ سے کبھی امید مت چھوڑیے۔ استغفر اللہ کی اہمیت۔ ہم اکثر اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں۔ کسی کو رزق چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو شادی کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، کسی کو اولاد کی خواہش ہے، کسی کو کاروبار میں برکت چاہیے، کسی کو اپنے گھر کے مسائل کا حل چاہیے، کسی کو اپنا ذاتی مکان چاہیے۔ لیکن اس کے چلتے ہم اکثر ایک بہت ضروری چیز بھول جاتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگنا۔ اسی لیے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی زبان سے، کبھی نظر سے، کبھی سوچ سے، کبھی عمل سے، لیکن جب بندہ اپنی غلطی کو مانتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو کبھی اللہ اسے اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ لیکن ایک بات سب سے ضروری ہے، اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی بالکل مت چھوڑیے۔ وظیفہ اپنی جگہ ہے، لیکن فرض نماز اپنی جگہ ہے۔ ہم اللہ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں تو ہمیں اللہ کے فرض کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اب آئیے جانتے ہیں آج کا عمل۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتاتی ہوں جس کے لیے آپ اس ویڈیو میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو 10 دن تک کرنا ہے۔ اگر آپ کے لیے 7000 مرتبہ ایک ہی سٹنگ میں پڑھنا مشکل ہو تو آپ اسے دن میں الگ الگ وقت میں ڈیوائیڈ کر کے کر سکتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نمازوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ کے مکمل کر سکتے ہیں۔ دعا کس نیت سے کرنی ہے؟ اب ایک بہت امپورٹنٹ بات، جب آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تو صرف یہ نہ سوچیں میں اتنی مرتبہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو میرا کام ضرور ہو جائے گا، بلکہ دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، میرے گناہ معاف فرما، میرے دل کو صاف کر دے، اگر میری حاجت میرے لیے بہتر ہے تو اپنے فضل سے اس کے راستے آسان فرما، اور اگر میرے لیے اس میں بھلائی نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی فرما۔ یہ یقین رکھیے کہ اللہ آپ کے لیے جو فیصلہ کرے گا اس میں اللہ کی حکمت ہوگی۔ اب سنیے لائف چینجنگ واقعہ۔ ایک عورت تھی، اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، رزق میں تنگی تھی، کچھ ضروری کام رک گئے تھے۔ وہ ہر طرف سے کوشش کر چکی تھی، کبھی کسی سے مشورہ کرتی، کبھی کسی سے مدد مانگتی، کبھی رات کو اٹھ کر دعا کرتی، لیکن اس سے لگتا تھا جیسے کوئی راستہ نہیں بن رہا۔ ایک دن وہ بہت اداس ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا میں ہر طرف دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن جس دروازے کا دروازہ کھولنے والا ہے میں اسی کے سامنے کیوں نہیں جا رہی۔ اس نے اس دن فیصلہ کیا کہ وہ اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرے گی۔ اس نے نماز کی پابندی شروع کی، قرآن کے لیے وقت نکالا، اور سب سے خاص استغفر اللہ کو اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ چلتی پھرتی، گھر کا کام کرتے ہوئے، خالی وقت میں دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتی رہتی۔ شروع کے کچھ دن گزرے، کچھ خاص بدلاؤ نظر نہیں آیا، لیکن اس نے استغفر اللہ چھوڑا نہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ایک چیز بدلنے لگی، اس کے گھر کے حالات سے پہلے اس کا دل بدلنے لگا۔ پہلے وہ ہر وقت گھبراتی تھی، اب وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا میرے کام کب ہوں گے، لیکن مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اور پھر ایک دن اس کے لیے ایک ایسا راستہ کھلا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔
एक रुका हुआ काम दोबारा चल पड़ा। एक नया मौका सामने आया और धीरे धीरे उसकी परेशानी कम होने लगी। तब उसने महसूस किया, मैं सिर्फ अपना काम पूरा करवाने के लिए अस्तगफिरुल्लाह कर रही थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इससे भी बड़ी चीज़ दे दी, वो है अल्लाह पर भरोसा। क्योंकि उससे अल्लाह ने इतना नवाजा, वो पहले लेने वालों में से थी, अब देने वालों में से हो गई। दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ हाजत के लिए नहीं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ वजीफ़ा समझकर मत पढ़िए, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। आप अपनी हाजत के लिए भी दुआ करें, लेकिन साथ में अल्लाह से ये भी कहें, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, या अल्लाह मुझे ऐसा इंसान बना जैसा तू पसंद करता है। क्योंकि जब इंसान का रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है तो उसके अंदर उम्मीद पैदा होती है। अगर आप बहुत अरसे से दुआ कर रहे हैं और अभी तक आपको अपनी मर्जी का जवाब नहीं मिला तो मायूस मत हो। कभी कभी अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कभी जवाब फौरन मिलता है, कभी देर से मिलता है, और कभी अल्लाह किसी और बेहतर चीज़ का इंतज़ाम फरमा देता है। हम ज़र्रे के लिए तड़प रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे लिए समंदर रखा होता है। इसलिए दुआ को कभी नहीं छोड़ना, अस्तगफिरुल्लाह को छोड़ना नहीं है, नमाज़ों को छोड़ना नहीं है, और अल्लाह से उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। आइए अब अल्लाह से दिल से दुआ करें। या अल्लाह, जो भी भाई या बहन इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तू उसके दिल की हालत जानता है, उसकी परेशानी जानता है, उसकी मजबूरी जानता है, उसकी वो दुआ भी जानता है जो उसने किसी को नहीं बताई। या अल्लाह, उसके गुनाह माफ़ फरमा, उससे राज़ी हो जा, उसके दिल को सुकून अता फरमा, और वो किसी मुश्किल में है तो उसके लिए आसानी पैदा फरमा। अगर वो रिस्क की परेशानी में है तो हलाल रिस्क के दरवाजे खोल दे। अगर वो नौकरी की तलाश में है तो उसके लिए बेहतर और हलाल रोज़गार इंतज़ाम फरमा। अगर किसी की शादी में रुकावट है तो उसके लिए नेक और बेहतर रिश्ता नसीब फरमा। अगर कोई सेहत की परेशानी में है तो उसके लिए शिफा अता फरमा। और या अल्लाह, जिस चीज़ के लिए वो तेरे सामने हाथ उठाए हुए है, अगर वो उसके हक़ में बेहतर है तो उसे अपने फजल से उसे आसान फरमा, और अगर उसमें उसके लिए भलाई नहीं है तो उससे बेहतर अता फरमा। उसके दिल को अपने फ़ैसले पर राज़ी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में एक बात याद रखिए, आज का अमल अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहिम, फिर 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, और आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिम। इस अमल को 10 दिन तक करें। साथ में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, तौबा करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, और अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे किसी ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस वक्त किसी परेशानी से गुज़र रहा है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के दिल में उम्मीद पैदा कर दे। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमसे राज़ी हो जाए और हमें अपने करीब कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसे ही ज़िंदगी को संवारने वाले वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।